الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اور اس کا جو پس منظر ہے، اس سے پیچھے کی جو آیات ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے، اور صفات کو بیان کرنے کے بعد میں اخیر کے اندر یہ بیان کیا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلی بات تو گناہ سے بچتے ہیں، لیکن اگر کبھی کبھار ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے کیے ہوئے کام کے اوپر اصرار نہیں کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے اس گناہ کو بار بار نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے۔ اسی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول کے اندر بیان کیا، ما اسر من استغفر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو استغفار کرتا رہتا ہے تو اپنے گناہ کے اوپر اصرار کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اس گناہ کے سرزد ہونے کے بعد میں اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اس سے استغفار کرتا رہتا ہے، تو اس کو اصرار کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرة، کہتے ہیں اگر ایک دن کے اندر 70 مرتبہ وہ گناہ کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، لیکن پھر اس سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو بھی وہ اصرار کرنے والا شمار نہیں ہوتا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ توبہ کا وقت کہاں تک ہے، کب تک انسان توبہ کرے اپنے گناہوں سے، تو اس کو اس کے گناہ سے معافی ملتی رہتی ہے، اس کو چھٹکارا ملتا رہتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان اللہ عز وجل لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ کریم ذات ہے جو بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ غرغرے کی حالت نہ ہو۔ غرغرے کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ کہ جہاں پورے بدن کی جان نکل کر کے یا حلق کے اندر آ کر کے جمع ہو جاتی ہے، اور جہاں سے زندگی کی اب کوئی امید باقی نہیں رہتی ہے۔ جب یہ کیفیت انسان پر آ جائے تو اس وقت میں نہ انسان کا ایمان قبول ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو جب تک یہ وقت انسان پر نہ آئے، اس وقت تک انسان کے اوپر چاہے جتنے چاہے گناہ ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے، اگر انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو انسان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کن شرائط کے ساتھ کرنی چاہیے، کن آداب کے ساتھ میں کرنی چاہیے، کن چیزوں کا توبہ کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے 5 چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط توبہ کے لیے ہے کہ جو گناہ ہو گیا ہے اس کے اوپر انسان کو ندامت ہونی چاہیے، پشیمانی ہونی چاہیے، اس کے دل کے اندر پچھتاوا ہونا چاہیے۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ جو میرے سے گناہ سرزد ہو گیا ہو تو ہو گیا، لیکن آئندہ میں اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ تیسرا یہ ہے کہ فی الحال فوری طور سے اس گناہ سے بچ جائے اور اس گناہ کو کیا کر دے، چھوڑ دے۔ یہ 3 شرطیں ہو گئی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ لفظوں کے اندر بھی استغفار کہہ کر کے معافی مانگی جائے، صرف دل میں نہیں بلکہ لفظوں کے ساتھ اس گناہ سے کیا کیا جائے، اس سے استغفار کیا جائے اور اس سے معافی مانگی جائے۔ اور 5ویں شرط جو سب سے ضروری ہو یہ ہے کہ توبہ اس کے وقت کے اندر ہو، یعنی غرغرے کی حالت سے اور اس وقت سے پہلے تک توبہ کر لی جائے کہ جہاں انسان کی پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی غرغرے کی حالت آنے سے پہلے انسان اگر توبہ کرتا ہے اور ان پہلے والی 4 شرائط کو سامنے رکھ کر کے اور اس 5ویں شرط کے ساتھ میں اگر توبہ کرتا ہے تو انسان کے جائے جتنے گناہ ہو اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اندر ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کا قتل کر دیا۔ اب اس نے جب 99 جانوں کا قتل کر دیا تو ایک مرتبہ ہو کسی لوگوں کے درمیان میں آیا اور ایک عالم کے بارے میں پوچھا کہ مجھے کسی عالم کا پتہ دیں، میں اس کے پاس جا کر اس سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کو ایک راہب کے پاس بھیجا گیا تو اس نے راہب سے جا کر کے یہ سوال کیا کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا میرے لیے معافی کی توبہ کی کوئی شکل کوئی صورت باقی ہے؟ اس نے کہا کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور اپنا سینکڑا پورا کر دیا۔
پھر اس کے بعد میں پھر لوگوں کے پاس میں آیا, لوگوں نے اسی عالم کی طرف رہنمائی کی, وہ عالم کے پاس میں گیا اور عالم سے بھی یہی سوال کیا کہ میرے لیے معافی کی کوئی شکل ہے, میں نے 100 قتل کر دی ہے. عالم نے کہا کیوں نہیں ہے, آپ جو فلاں لوگوں کی جماعت سے, نیک لوگوں کی جماعت سے, آپ اس جگہ پہ چلے جائیں, آپ اپنے گاؤں اور اپنی بستی میں دوبارہ نہ جائیں, اوبری جگہ ہے, آپ ان نیک لوگوں کے پاس میں جائیں اور وہاں اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائیں, توبہ طائب ہو جائیں, اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے, تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وہ بندہ وہاں سے نکلا ہے, جب درمیانی راستے میں گیا, درمیانی راہ اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو جنت کے فرشتے بھی آ گئے, جہنم کے فرشتے بھی, نیک فرشتے بھی, برے فرشتے بھی, دونوں قسم کے فرشتے وہاں پہ پہنچ گئے. نیک فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ ایک توبہ کی طرف نکلا تھا, نیک لوگوں کی طرف نکلا تھا, سدھرنے کے لیے نکلا تھا, اس نے اپنے دل کو اللہ رب العزت کی جانب متوجہ کر رکھا تھا, اس لیے ہم اس کو لے جائیں گے, اس کی روح کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے. اور جو جہنم کے فرشتے آئے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس نے کبھی کوئی خیر کا کام ہی نہیں کیا ہے سوائے قتل کے, اس لیے ہم اس کو اپنے ساتھ میں لے جائیں گے. خیر, ایک تیسرا آدمی, ایک فرشتہ جو آدمی کی صورت میں نمودار ہوا اور اس نے ان کے درمیان میں فیصلہ کیا کہ آپ یہ جو دوری ہے, اس دوری کو آپ دیکھیں اور اس کو ناپ کر کے آپ اندازہ لگائیں, جس طرف کی زمین کم ہوگی اسی طرف اس کا فیصلہ ہوگا, اور اگر نیک لوگوں والا فاصلہ کم ہے تو اس کو جنت والے لے جائیں گے, اور اگر اپنی بستی کی طرف والا فاصلہ اگر کم ہے تو اس کو جہنم والے لے جائیں گے. جب انہوں نے اس کی پیمائش کی, اس کے ناپ تول کی, تو دیکھا کہ ان نیک لوگوں کی جو مجلس تھی اس کے درمیان اور اس کی موت کی جگہ کے درمیان میں فاصلہ کم تھا, اس لیے اس کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں گے. تو خیر, اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اوپر چاہے جتنے چاہے گناہ ہو, تو اس سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے گناہ زیادہ کر لیے, اب توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے. نہ, توبہ کا راستہ, توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے جب تک کہ وقت نہ آ جائے کہ جہاں سے پھر انسان کی توبہ اور انسان کا ایمان قبول نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے سارے صغیر کبیرہ تمام گناہوں سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.